صحیح بخاری کی 3303 نمبر حدیث پر منکرین حدیث کا ایک اعتراض ہے۔ اعتراض مختصر یہ ہے کہ باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا ہے کہ بہترین مال جو ہے وہ انسان اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے، تو یہ انسان کا بہترین مال بکریاں ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اور جب تم گدھے کھوتے کی آواز سنو تو اس وقت شیطان سے پناہ پکڑو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور مرغ جو ہے یہ ایک فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اب اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس پر انہوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ باب کی حدیث کے ساتھ مطابقت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے پہلے لیکچروں میں کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقاہت ہے، ان کی جو تبویب ہے، اس میں اعتراض کرنا، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ یہ جو امت کا اجماع ہے اس کتاب پہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، یہ کسی حد تک درست نہیں ہے، حالانکہ یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ یہ میرے پاس فتح الباری کا نسخہ ہے، اور فتح الباری کے نسخے، اس نسخے کی جلد نمبر 6 ہے، چھٹی جلد ہے، یعنی کہ دار الفکر چھٹی جلد، اور صفحہ 350، صفحہ نمبر 350 ہے، اور صفحہ نمبر 350 پہ کتاب بدء الخلق اس کا باب نمبر 15 ہے، باب نمبر 15 امام بخاری کے باب نمبر 15 اور حدیث نمبر 3303 ہے۔ پہلی بات یہ ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب خیر مال المسلم غنم، مسلمان کا بہترین مال جو ہے وہ کیا ہے؟ بکریاں ہیں۔ کون سی بکریاں؟ یتبع بہا شغف الجبال، بکریوں کا وہ ریوڑ کہ جس کو وہ لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلا جائے۔ اب حدیث، قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن جعفر بن ربیعہ عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم، جب تم سنو، سیاحت دیکا، مرغ کی آواز کو، فاسألوا اللہ من فضلہ، پس تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، فإنہا رأت ملکا، کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے، مرغ نے فرشتہ دیکھا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمْ، اور جب تم سنو، نہیق الحمار، کھوتے گدھے کی آواز، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، پس تم پناہ پکڑو اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، فَإِنَّهُ، اس لیے کہ بے شک رعا شیطانن، اس نے شیطان کو دیکھا ہے، اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ اب باب میں بہترین مال بکریوں کا وہ ریوڑ ہے کہ جس کو انسان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے کر چلا جائے، اور حدیث میں تذکرہ ہے گدھے کا، تذکرہ ہے مرغ کا۔ منکرین حدیث کہتے ہیں اب ان کی تطبیق بیان کرو جی، آؤ ہم آپ کے سامنے اس کی تطبیق کو بیان کرتے ہیں، آپ کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی حدیث کو ماننا نہیں ہے، الا ما رحم ربی۔ امام بخاری نے رحمہ اللہ تعالی نے باب میں ایام فتنہ میں پہاڑی کی چوٹیوں پر بکریوں کا ریوڑ لے کر جانا اور وہاں رہنا، کب؟ فتنوں کے دور میں، اس کو خیر ہونے کا ذکر کیا کہ یہ بہتر عمل ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر فتنوں کے دور میں بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جانا یہ بہتر ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہتر قرار دیا ہے۔ اور حدیث میں جو سیاحت دیک و نہاق الحمار سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا یعنی کہ گدھوں کا اور مرغ کا،
محلوں میں عام شہروں میں رہنا یہ اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ان کا بھی اقامت اگر پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہو جائے تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک تو بات یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یعنی شہر و محلوں میں رہنا منع نہیں ہے، لیکن خیریت یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں، یہ دیکھو فتنوں کے دور میں امام بخاری کی مطابقت دیکھو اس حدیث کے ساتھ باب کی، فتنوں کے دور میں امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں بہترین مال بکریوں کو لے کر بندہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے، لیکن یہ جو جانور جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اگر یہ عام محلوں شہروں میں ان دنوں میں رہتے ہیں، ان کو چھوڑا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام بخاری یہ تطبیق ہو گئی کہ ان کو عام محلوں شہروں میں اگر یہ چھوڑ دیے بھی جائیں تو ان کی ممانعت نہیں ہے، تو اگر آپ بکریوں کو لے کر ریوڑ کو اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو ان کو بھی اگر لے کر چلے جاتے ہیں اگر ضرورت کے تحت تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ یہ امام بخاری کی باب کی حدیث کے ساتھ مطابقت ہے۔ اس سے اگلی وہ کہنا چاہتے ہیں اصل میں یہ کتاب بدیع الخلق ہے، امام بخاری نے اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ایسے مواشی جن سے انسانی حوائج رفع ہو سکتے ہیں من جملہ ان کے غنم، یہ زیادہ افضل ہے۔ وہ یہ ثابت بھی کرنے کے لیے آئے ہیں، امام بخاری باب لے کر آئے ہیں کہ آپ بکریوں کے بجائے ان کو لے جائیں، گدھے کو لے جائیں اور یہ مرغ کو لے جائیں، یہ آپ کی ضرورت کو نہیں پورا کرے گا، ادھر یہ آپ کی ضرورت نہیں۔ وہ یہی تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں ان کی بجائے بکریوں کو ترجیح دو، کیوں کہ کوئی بکری کے علاوہ ایسا جانور نہیں ہے کہ انسان دنیا سے یکسو ہو کر پہاڑ کی چوٹی پر بسر کرے، اور اونٹ اور گدھے اور مرغ وغیرہ مویشی بھی اگرچہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان سے چوٹی پہاڑ پر وہ حاجت انسانی رفع نہیں ہو سکتی جو بکریوں سے ممکن ہے، جو بکریوں سے ممکن ہے۔ بندہ ان سے دودھ بھی، کیونکہ ان کا جو دودھ ہے وہ کھانے اور پینے دونوں کا کام کرتا ہے۔ اس نقطے کو بتلانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، یہ ان کا اتم بڑا اجتہاد ہے۔ اب میں یہاں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں، امام بخاری اصل میں ان دونوں کا تذکرہ کر کے یہ بات بتانا چاہتے ہیں، یہ بھی لے لو ساتھ، یعنی کہ گدھا بھی اور مرغ بھی، یہ بھی انسان کی ضروریات میں سے، اسی طرح سارے ایک طرف لے لو، ان ساروں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف بکریوں کو رکھو۔ جو بکریاں پہاڑی علاقوں میں آپ کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے، ان کا دودھ، اور دوسرا بات کوئی اعتراض کر سکتا ہے جی اونٹ جو ہے، گائے بھینس جو ہے، یہ بھی تو پہاڑی علاقوں میں، بھائی پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہاڑیوں پہ چڑھنا اور پہاڑیوں پہ چرنا بکریوں کے لیے آسان ہے، گائے بھینسوں اونٹوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ وہ جب اوپر چڑھیں گی وہ گر جائیں گی، یہ گر بھی جائیں تو ان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ اور ہم نے خود پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکریاں بے خوف و خطر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو فتنوں کے دور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بہترین مال بکریوں کا ریوڑ ہے، اور یہ بھی انسانی ضروریات میں سے ہیں، لیکن ان سے وہ حالانکہ ان کی ایک اپنی فضیلت ہی ہے، اپنے مقام بھی ہے اپنی اپنی جگہ پر، ان سے وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی جو ان سے پوری ہوگی، یہی تو وہ ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا منکرین حدیث کو چاہیے وہ حدیث پہ عمل کریں، اگر فتنوں کا دور آ جائے ان حدیثوں پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔